غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت یہ جزء ایمان ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ آج ہر صاحب ایمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا دعوے دار ہے، لیکن کیا محض دعویٰ ہائے محبت سے، محض دعویٰ ہائے عشق سے ہم محب نبی عاشق رسول بن جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ دعوی محبت کے ساتھ تقاضا ہائے محبت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسی محبت کی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ اصحاب رسول کی محبت، اصحاب رسول کی حضور علیہ السلام کے لیے جانثاری، اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات سے جو عشق کی کیفیت تھی، جب تک اسے سمجھ نہ لیا جائے تب تک محبت کے راستے پر چلنا ممکن نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افسردہ اور غمزدہ حالت میں آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثوبان کیا بات ہے؟
پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو قرار ملتا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سکون ملتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا کہ آپ تو بلند درجات پر فائز ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے طبقات میں ہیں، وہاں آپ کا دیدار نہ کر سکیں گے، وہاں آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں، عمل کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلیں، تو کل قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کرے کہ وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت جانثاری کا تقاضا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ان کے نقش قدم پر چلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ان کی تعلیمات کو فالو کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور اصحاب پیغمبر نے یہ کر کے دکھایا۔ بے انتہا محبت کرنے والے، سب سے بڑے عشاقان رسول، اس قدر حضور سے عشق و محبت ہے، اس قدر حضور سے پیار ہے کہ آپ کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس قدر نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس قدر حضور سے پیار ہے کہ آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر کے خوشبو کی شیشی میں رکھتے ہیں اور بطور خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ اس قدر حضور علیہ السلام سے محبت ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ سے قاصد بن کر مکہ میں گئے تھے، آپ کے دوست نے، رفیق نے کہا، عثمان اپنا لاچا، اپنی دھوتی، یہ جو ٹخنوں سے اوپر اٹھا رکھا ہے نا، اسے نیچے کیجئے کہ سرداروں کی شلوار، لاچا یہ ٹخنوں سے نیچے ہوا کرتا ہے۔ جو اجڑ گنوار دیہاتی ہوتے ہیں وہ اپنی شلواریں اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، فرمانے لگے، اگر سرداران قریش
مجھ سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے نہ کریں، میں ان کے لیے اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ان کے لیے اپنے نبی کی سنت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے پاس گئے، دوست کہنے لگا عثمان تم آئے ہو طواف کرتے جاؤ۔ فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی حدیبیہ میں بیٹھا ہو اور میں یہاں اکیلا طواف کرتا پھروں؟ عثمان نبی کے بغیر طواف بھی نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کے عشق کی کوئی ایک آدھ بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی زندگیاں بری پڑی ہیں۔ آپ صحابہ کی سوانحات کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کا عشق چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک نبی علیہ السلام پر فدا عورت کا عالم دیکھیں کہ جب کسی نے بتایا احد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، یہ دوڑی ہوئی مدینہ سے باہر نکلی، آنے والوں سے پوچھتی ہیں میرے نبی کیسے ہیں؟ بتانے والے باری باری بتاتے ہیں ارے تیرا شوہر شہید ہو گیا، شوہر کو چھوڑو، نبی کیسے ہیں؟ ارے تیرا بھائی شہید ہو گیا، بھائی کو چھوڑو، نبی کیسے ہیں؟ ارے تیرے بیٹے شہید ہو گئے، بیٹوں کو چھوڑو، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ کسی بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ کہنے لگی اب تسلی ہے، بیٹا اسی لیے پالا تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، شوہر کو قربان کرنے پر فخر محسوس کرتی ہوں، بھائی کی شہادت پر خوشی محسوس کرتی ہوں، لیکن نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نبی سلامت ہیں تو میری زندگی سلامت ہے۔ نبی سے اتنا عشق تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہیں، بظاہر معاشرے میں حیثیت کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہ ہوگا، لیکن نبی کے لیے اتنے فدا ہیں، روز مار کھاتے ہیں، حالانکہ جان بچانے کے لیے بظاہر ان کی خواہشات پوری کر بھی دیتے تو حرج کوئی نہ تھا، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر میں یہ ظاہری طور پر کلمات کہہ بھی دوں جیسا کہ مشرکین چاہتے ہیں، میرے نبی سنیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ نبی کی خوشی کے لیے، نبی کے دل کے قرار کے لیے بلال روز مار کھاتے ہیں، بلال روز تپتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بلال کو گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال کے پائے استقامت میں لغزش تک نہیں آتی۔ اور پھر عشق کا عالم یہ تھا۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کچھ عرصے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بلال کیا ہوا؟ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ آتے بھی نہیں۔ صبح اٹھے اور تڑپ آئی، دوڑے مدینہ کی طرف، سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے، اللہ اکبر، حسنین کریمین حضور کے نواسے، چچا آج آپ اذان دیجئے نا، حضور کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے، پورے مدینے میں آپ کی آواز گونجتی تھی، آج ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دیں، نبی کے زمانے کی اذان سنیں۔ بلال فرماتے ہیں بھتیجو مجھ سے ایسا نہ ہو پائے گا، مجھے مجبور نہ کرو، لیکن نبی کے نواسوں کا اصرار بڑھتا گیا۔ جب ان کا اصرار دیکھا
ان کی چاہت کی شدت دیکھی تو حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بلال کی آواز بلند ہوئی، بلال کی صدا مدینے کے گلی کوچوں میں گونجنے لگی، تو مدینے کے لوگ دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول آگے، آج بلال کی آواز سنائی دے رہی ہے، آج نبی کا زمانہ محسوس ہو رہا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، بلال اذان دیتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ ادا کیا، گر کر بے ہوش ہو گئے، ہوش لایا گیا۔ بلال کیا ہوا ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آج مجھ سے محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ میں پہلے اذان دیا کرتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، سامنے نبی کا چہرہ ہوتا تھا، میں دیدار نبوت سے دل کو قرار دیا کرتا تھا، دل کو سکون ملا کرتا تھا۔ آج جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی، کلمہ ادا کیا، تو سامنے نبی کا چہرہ نہیں تھا اور بلال سے برداشت نہیں ہوا۔ نبی کی جدائی برداشت کرنا پیغمبر کے صحابہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ نبی کے سچے عاشق تھے، یہ نبی پر فدا ہونا جانتے تھے، یہ نبی کے لیے مر مٹنا جانتے تھے۔ احد کے میدان میں دیکھیے، نبی کے دائیں بائیں کٹ رہے ہیں، نبی کے آگے پیچھے کٹ رہے ہیں۔ صرف یہی فکر ہے کہ ہمارے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے نبی کو اذیت نہ پہنچے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے ایک عظیم صحابی ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، مشرکین نے قید کر لیا۔ اب مکہ میں حضرت خبیب مشرکین کے قیدی ہیں، مشرکین انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ یہ اپنے مذہب سے پھرتا نہیں ہے، یہ محمد کا کلمہ چھوڑتا نہیں ہے، اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے، اسے پھانسی دے دی جائے۔ حضرت خبیب کو جب تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا، مشرکین نے کہا، خبیب آخری موقع ہے، کلمہ چھوڑ دو، ہم تمہیں تمہاری جان بخش دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب فرمانے لگے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ مشرکین کہنے لگے، اچھا تم اپنا مذہب بھی نہ بدلو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو پھانسی دے دی جائے، ہاں یہ کلمہ کہنا ہے، فقط زبان سے ادا کرنا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ خبیب تم یہ کہو کہ کاش میری جگہ پر یہاں میرا نبی سولی پہ چڑھایا جاتا، ہم چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب تڑپ کے کہتے ہیں، ارے با ظالمو، اتنی بڑی بات کا تقاضا کرتے ہو، یہ بات کہنا تو دور کی بات ہے۔ خبیب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مدینہ میں نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور بدلے میں خبیب کی جان بخشی جائے۔ میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میں نبی کو ذرہ برابر تکلیف پہنچنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھا پیغمبر کے صحابہ کا عشق، یہ تھا حضور علیہ السلام سے ان کا جانثاری کا عالم کہ وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچنا گوارا نہیں کرتے تھے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، نبی کے اشارے پر مر مٹنے کو تیار ہیں، نبی کی ایک ایک ادا کو اپنا رہے ہیں تاکہ نبی خوش ہوں، حضور خوش ہوں۔ حضور خوش ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، اگر نبی خوش نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ اور نبی کی خوشی نبی کی اطاعت میں ہے، نبی کی خوشی نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے، نبی کی خوشی نبی کی پیروی کرنے میں ہے، اور پیروی بھی ویسے
جیسے نبی کے صحابہ نے کی۔ گویا حضور سے عشق کرنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، حضور سے عشق کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ہی نہیں فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تبھی تمہیں ہدایت ملے گی، اور اگر ایمان ان کی طرح نہ لے کر آئے تو ہدایت تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ ان کی طرح ایمان لانا کیا ہے کہ جو انہوں نے اقرار کیا اس پر چل کے دکھایا، جو انہوں نے اقرار کیا اسے پورا کر کے دکھایا، جو انہوں نے اقرار کیا پھر اس پر کمپرومائز نہیں کیا، پھر اس پر سودے بازی نہیں کی۔ تو یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کے صحابہ جس طرح حضور سے محبت کرتے تھے، حضور علیہ السلام بھی اسی شدت سے ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سب سے پہلے صحابی، نبی کے نبوت سے پہلے کے یار، نبی کے سب سے بڑے جانثار، نبی کے سب سے بڑے وفادار، کہ جن کی وفاداریوں میں کوئی شک نہیں ہے، جن کی محبتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی تھے نا ہجرت کی رات حضور کو کندھوں میں اٹھائے ہوئے سور کی بلندیاں چڑھ رہے تھے، یہی تھے نا کہ جن کی بیٹی کھانا پہنچانے جایا کرتی تھی، یہی تھے نا جن کا غلام دودھ پہنچانے جایا کرتا تھا، یہی تھے نا جن کا بیٹا مکہ کی خبریں غار سور میں دے کے آیا کرتا تھا، یہی تھے نا کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے لٹا دیا، سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جب مدینہ میں پہنچے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں تمیز نہیں کر پا رہے آقا کون ہے غلام کون ہے، چونکہ نبی کے ساتھ رہ کر نبوت کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ اور ایسا ہوتا ہے جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیز کروائی، اپنی چادر اتاری، نبی کے سر پہ تان کے کھڑے ہو گئے، سایہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے وہ آقا ہے، یہ غلام ہے، وہ نبی ہے، یہ صحابی ہے، وہ محمد ہیں، یہ صدیق ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ نبی پر فدا کرتے ہیں۔ پھر جب اپنا آخری وقت آیا نا، جو بات میں بتانا چاہتا تھا، اپنا آخری وقت آیا تو فرمانے لگے کہ میں جب مروں میری میت کو، چارپائی کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس، حجرہ عائشہ کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا رفیق ابو بکر اجازت چاہتا ہے، اگر دروازہ کھل گیا تو پھر اجازت ہوگی اور مجھے اس حجرے میں حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلا پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی اٹھائے روضہ رسول کے پاس پہنچے، صحابہ نے جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے سلام عرض کیا اور اجازت مانگی۔ ابھی سلام پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو۔ یہ محبتوں کا صلہ تھا، یہ عشق کا نتیجہ تھا، یہ جانثاری کا نتیجہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو زندگی میں رہے، پھر وفات کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پاس رکھا ہے۔ اور آج تک دنیا جو بھی وہاں روضہ رسول پہ سلام پیش کرنے جاتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہتا ہے السلام علیکہ یا خلیفۃ النبی ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محبتوں کا نتیجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو محبتیں کرتے ہیں اللہ انہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم محبت کرو گے
تم عشق کرو گے، بدلے میں خدا تم سے عشق کرے گا، بدلے میں خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تم سے پیار کرے گا۔ تو پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بولیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب آئیے ذرا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت کو قبول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مر مٹنا قبول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مر جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب جینے کی طرف لانا چاہیں، جب جینے کی بات کریں کہ آئیے حضور کی طرح جیتے ہیں، تو پھر ہمیں موت پڑنے لگتی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ارے موت بعد کی چیز ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں کرتے؟ غلامی یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جس طرح غلامی رسول میں موت قبول ہے، اسی طرح غلامی رسول میں حیات بھی قبول کی جائے، اسی طرح غلامی رسول میں جینا بھی قبول کیا جائے، غلامی رسول میں نمازیں ادا کی جائیں، غلامی رسول میں چہرے پہ سنت رسول سجائی جائے، غلامی رسول میں زکوٰۃ نکالی جائے، غلامی رسول میں حج کیا جائے، غلامی رسول میں شریعت کی پابندی کی جائے، غلامی رسول میں دین کو زندگیوں میں لایا جائے، غلامی رسول میں بیٹیوں بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے، غلامی رسول میں قرآن سے محبت کی جائے، غلامی رسول میں ہم اپنوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، غلامی رسول میں انسانیت کو فروغ دیں، غلامی رسول میں مسلمان بن کے دکھائیں، تب مانا جائے گا کہ واقعی غلامی رسول میں موت قبول کر سکتے ہو۔ اور اگر غلامی رسول میں زندگی ہی قبول نہیں ہے تو موت کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ محض ڈرامے بازی ہے کہ جی یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے تو مرنا آسان ہے۔ پہلے جیا جائے غلامی رسول میں، جی کر دکھایا جائے، اپنے جذبات اپنی خواہشات کو مارا جائے، اپنی انا کو کچلا جائے، پیغمبر کے فرامین کو سامنے رکھا جائے، پیغمبر کی شریعت کو سامنے رکھا جائے۔ اور یہ عجیب ڈرامہ چل نکلا، عجیب ڈرامہ چل نکلا، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور نے ہمیں قانون سکھایا ہے۔ جب قانون ہے، مسلمانوں کے یہاں قانون ہے اور قانون پر عمل درآمد ہے، تو پھر تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لو تو یہ غلامی رسول نہیں ہے، یہ بغاوت رسول ہے، یہ حضور کے طریقوں کی مخالفت ہے، حضور کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ ابھی کوئٹہ میں چند دن پہلے ایک آدمی نے گستاخی کی، واضح ہو گیا گستاخی کی، حالانکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، گستاخی کی تحقیق کیسے کی جائے گی، یہ ایک الگ حیثیت ہے، الگ بحث ہے۔ گستاخ ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کے خلاف FIR ہوئی، پولیس نے اسے پکڑا، عوام نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، یہ بہترین عمل ہے۔ عوام کو چاہیے بھی یہ کہ کسی کو خود گستاخ ڈکلیئر کر کے قتل نہ کریں، مارے نہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر ہر کوئی دوسرے کو مار دے گا، جی گستاخ رسول تھا، یہ تو قتل و غارت عام ہوگی۔ اسلام فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے آیا، فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی گستاخ رسول ہے اسے قانون کے حوالے کیا جائے، ثبوت کے ساتھ، ثبوت نہیں ہے تو خاموشی سے بیٹھے، ثبوت کے ساتھ۔ پھر قانون کا کام ہے کہ قانونی سزا دی جائے جب قانون ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر قانون کے رکھوالے ہی، قانون کے محافظ ہی قانون کی دھجیاں اڑانے لگ جائے، وہاں پولیس والے نے اس کو مار دیا اور ہم اسے عاشق رسول بنا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو قانون کو ہاتھ میں لے وہ عاشق رسول نہیں۔ برملا منبر سے کہہ رہا ہوں، قانون کو ہاتھ میں لینا عشق رسالت نہیں ہے۔ اگر گستاخی کرتا ہے، آپ کے سامنے کی ہے، تو اسے پکڑیں،
قانون کے حوالے کریں. ہمیں شریعت یہی سکھاتی ہے، ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے. اس شدت پسندی، اور حقیقت میں یہ شدت پسندی کے ساتھ انا پرستی ہے. میں مرتی ہے اندر کی میں، کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا کی، میرے ہوتے، یہ میں کو مارنا ہی تو اصل میں دین چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے. اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. تو بہرکیف قانون کو ہاتھ میں لینا یہ عشق نہیں ہے، یاد رکھنا. اور قانون کو اس کے مطابق چلانا یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور یہی ہم سے شریعت چاہتی ہے. تو بہرکیف نبی علیہ السلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سے پہلے یہ تقاضا کرتی ہے محبت کہ ہم حضور کے طریقے پر چلیں، ہم حضور کی اداؤں کو اپنائیں، ہم حضور کی تعلیمات کو عملی زندگیوں میں لائیں، تب ہم عاشق رسول بنیں گے. اور اگر تعلیمات کو نہیں اپناتے، حضور کے طریقوں کو نہیں اپناتے، پھر جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، پھر جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نہیں، اگلا مصرع بھی ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اس زندگی کو کارآمد بنانا ہے عشق مصطفیٰ کے ساتھ، اس زندگی کو کام کا بنانا ہے عشق مصطفیٰ کے ساتھ. زندگی یہ چاہتی ہے کہ عشق مصطفیٰ آئے، زندگی یہ چاہتی ہے کہ عشق مصطفیٰ کے رنگ میں تو ڈھل جائے، پھر مانا جائے گا کہ واقعی تو سچا عاشق ہے. پھر تیرے لیے انعامات ہیں، پھر تیرے لیے رب کی طرف سے برکات اور رحمتوں کا نزول ہونا ہے. تو آئیے عزم کیجئے، نبی سے سچا عشق کریں گے، عملی زندگی میں آقا علیہ السلام کی اداؤں کو لائیں گے، تعلیمات کو لائیں گے، سنتوں کو لائیں گے. جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. جب عشق کی طاقت آئے گی پھر ہر چیز نیچے رہ جائے گی، عاشق اوپر چلا جائے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. پھر دیکھنے والا بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، پھر دیکھنے والا بتائے گا کہ یہ نبی کا امتی ہے. پھر اپنی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آئیڈینٹی کارڈ نکال کر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیرا آپ اب جسم بولے گا، تیرا اپنا آپ بولے گا کہ تو نبی کا امتی ہے. تو حضور سے سچا عشق کیجئے، ایسا عشق کہ ہمیں خود اپنا آپ بتائے کہ ہم حضور کے امتی اور عاشق ہیں. اسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے.